آج کا ہمارا سفر انتہائی ڈیفرنٹ نوعیت کا حامل ہے. ہم جا رہے ہیں مطاف دا عرب میوزیم آف ماڈرن آرٹ. ایک اسکول سے سٹارٹ ہونے والا ایجوکیشن سٹی آج 12 اسکوائر کلومیٹرز کا کیمپس ہے جو کہ ملٹیپل ایجوکیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو ہوسٹ کرتا ہے. ہم پہنچے تو شام ہو چکی تھی اور 12 اسکوائر کلومیٹر کا کیمپس پھرنے کے لیے ٹرام سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. ہم پہنچ چکے ہیں عرب میوزیم آف ماڈرن آرٹ. مطاف ایک عربی زبان کا ورڈ ہے جس کے مطلب میوزیم کے ہیں. 2010 میں ایک اسکول کو رینوویٹ کر کے بھی اس میوزیم کی بلڈنگ کو بنایا گیا, لیکن آج یہ ماڈرن اور کنٹمپریری آرٹ کا سب سے بڑا مجموعہ ہے عرب ورلڈ کے اندر. 9000 سے زیادہ آرٹ ورکس یہاں پہ کلیکٹ کیے گئے ہیں فرام آل اوور دا نارتھ افریقہ ٹو ایشیا, فرام ٹرکی اینڈ ایران. آنے والے اسٹوڈنٹ اور سیاح تاکہ سکون سے اپنی جو ہے وہ چیزوں کو انجوائے کر سکیں, ان کو کیبنٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں. ہمیں بھی ایک کیبنٹ ملا, لیکن 56 نمبر ڈھونڈنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی. ہم آج یہاں پہ ہیں ایک بہت ہی پاورفل ٹیمپریری ایگزیبیشن کو دیکھنے کے لیے جس کا نام ہے شاہد. یہ انٹریکٹیو انسٹالیشن ہے خالد البیہ کی طرف سے, جو کہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں آن گوئنگ ٹریجڈی ان غزہ. 1948 کے نکبہ سے لے کے آج تک فلسطینیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اسرائیل کی قابض حکومت کے خلاف. شاہد کے مطلب ہے گواہی کے, اور سوشل میڈیا کے فیکٹر سے ہم نے اور آپ نے فلسطین کے اندر جاری مظالم کے خلاف جو گواہی دی ہے, ان میں وائرل ہونے والی یہ 4 تصاویر نہایت اہمیت کی حامل ہیں. اگر آپ اکتوبر 7 سے غزہ وار کو فالو کر رہے ہیں تو آپ نے یہ تصاویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک نہ ایک دفعہ ضرور دیکھی ہوں گی. اس ایگزیبیشن کا سینٹر پیس اے پاورفل انٹریکٹیو آڈیو ویژول انسٹالیشن. یہ پچھلے چند مہینوں میں غزہ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کے نام ہیں, اور خالد البیہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم جب یہاں پہ آئیں تو کم از کم 5 شہداء کو ضرور ریسائٹ کریں. It is about recognizing the power of our voices and the role we play in standing up against the biased media narratives and injustice. اپنی آواز کو استعمال کرنے کے طور پہ جو کہ فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف اٹھی. اب اتنی دور آئے ہیں تو تھوڑا پرماننٹ کلیکشنز پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں. ارلی 90s سے شیخ حسن بن محمد سٹارٹ کر چکے تھے اپنا کلیکشن ماڈرن اور کنٹمپریری آرٹ کا, جو کہ مینلی فوکس کر رہا تھا ریجن, ہسٹری اور کلچرل کنیکشنز کے اوپر. ہم سٹارٹ کرتے ہیں گیلری نمبر 8 سے. نام ہے ویمن ان سوسائٹی. عرب معاشرے کے اندر خواتین نے اپنا مقام بنانے کے لیے جو ایفرٹس کی ہیں ان کو تھوڑا نمایاں کیا گیا ہے. مسلمان معاشرے میں حقوق نسواں کی بات ہو تو ایرانی فوٹوگرافر شیرین نشاط کو کوئی نہیں بھول سکتا. کسی بھی ریجن کے کلچر یا ثقافت کو سمجھنا ہو تو 2 فیکٹر بہت ضروری ہیں, ایوری ڈے لائف اینڈ فیملی, وچ آر دا کور ایلیمنٹس. پچھلے 200 سال میں عرب معاشرہ کس طرح پروان چڑھا اور کس طرح مختلف رنگوں میں ڈھلتا گیا, ان آرٹیفیکٹ سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے. میری پرسنل فیوریٹ 1995 میں جاسم الزینی کی طرف سے بنائی گئی یہ پکچر ہے. اس میں وہ عرب معاشرے کا ایک بہت ہی باریک سا عنصر جو ہے وہ نمایاں کر رہی ہیں. عرب خواتین اکثر اوقات یہ ماسک جو ہے وہ اپنے چہرے پہ یوز کرتی ہیں, جس میں ان کے گھر کے افراد بھی ان کو بہت کم دیکھ پاتے ہیں. ایک بیٹی کا اپنی ماں کو سوتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنا کتنا ہی حسین لمحہ ہوگا. اس ماسک کو بطولہ کہتے ہیں, جو کہ گلف ریجن میں موسٹلی یوز کیا جاتا ہے. اس کو گلف برقع کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے. یہ مینلی جو ہے وہ پرشین گلف ریجن کی خواتین پہنتی ہیں, جن میں بحرین, کویت, یو اے ای, عمان, عراق اور قطر کی خواتین شامل ہیں. چلتے ہیں گیلری نمبر 9 کی طرف. یہاں 21ویں صدی میں ہونے والے بڑے بڑے پولیٹیکل اور کلچرل ایونٹس کو پیش کیا گیا ہے. پورٹریٹس آف چینجنگ سوسائٹیز, وٹنسنگ اینڈ ریڈنگ ہسٹریز. آٹومن امپائر کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف نیولی انڈیپینڈنٹ نیشنز. عرب معاشرے کا سولڈ قسم کا ہیریٹیج سے لگاؤ, اور یہاں آئل نکلنے کے بعد انڈسٹریل ڈیولپمنٹس. چاہے اس سارے ریجن کی کامن آئیڈینٹی سیم ہو, لیکن ہر کنٹری کی اپنی ہی ایک سٹوری ہے. عراق سے لے کے اس گلف ریجن تک, اور 1950 کے اس ریولوشنری ایجپٹ کو ایک کلچرل لیگیسی کے طور پہ جو ہے نا وہ میمورائز کیا گیا ہے کنٹمپریری انٹرپریٹیشنز کے طور پہ. Experiencing a world-class collection of modern and contemporary art, showcasing the evolving styles of this Arab region. Mathematics, mosaics and universal system of perception. الفا بیٹا گاما کے علاوہ میتھ کے اندر اور بھی کچھ کیا جا سکتا ہے, یہ یہاں دیکھ کے شاید مجھے آئیڈیا ہوا. اس سے پہلے تو کبھی مجھے میتھ میں انٹرسٹ ہی نہیں تھا. گیلری نمبر 12, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں کے پرماننٹ ایگزیبیشنز میں, بائی کنٹمپریری آرٹسٹ قادر عطیہ.
قادر بیسیکلی فرانس میں الجیرین پیرنٹس کے ہاں پیدا ہوئے، جبکہ 1848 سے لے کے 1962 تک الجیریا فرانس کی کالونی رہا ہے۔ اس ایگزیبیشن میں وہی تھاٹ پرووکنگ ایکسپلوریشن ہے کہ کس طرح وہاں کی کلچرل آئیڈینٹی اور وہاں کی ہسٹری کو فرینچ کولونائزیشن نے چینج کیا ہے، اور کولونیلزم کی کمپلیکس لیگیسی کو اس طریقے سے ایکسپلین کرنا اپنی مثال آپ ہے، اور انہوں نے اس کا عنوان رکھا ہے کنسیپٹ آف ریپیئر۔ مڈ 19 سینچری سے لے کر آج تک جس طریقے سے ان آرٹیفیکٹس، ان بکس، ان تمام ایکسپلینیشنز کو، انسٹالیشنز کو، پینٹنگز کو، اسکلپچرز کو ترتیب دیا گیا ہے، تو دیکھنے والے کو ایک ہی نظر میں تمام قصہ پارینہ سمجھ آ جاتا ہے۔ اس غاصبانہ نظام نے ان کے چہرے کے اوپر جو داغ چھوڑے ہیں، لوکل الجیرین پیپل آج تک اس کے زخم دھو رہے ہیں۔ جولائی 1962 الجیریا نے جب اپنی انڈیپینڈنس کو ڈکلیئر کیا، اس وقت فرینچ آکوپیشن کو 132 سال گزر چکے تھے۔ یہ 7.5 سال جاری رہنے والی آزادی کی جنگ کا نتیجہ تھا، لیکن آرٹ کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ آرٹ ان سب چیزوں کو اس طریقے سے دیکھتا ہے جس طریقے سے دنیا والے نہیں دیکھتے۔ گولیوں سے بنائے جانے والے یہ کھلونے اور بوم شیلز کے اوپر بنائے جانے والے نقش و نگار کچھ اور ہی داستان سناتے ہیں، داستان امن کی، آشتی کی اور بھائی چارے کی۔ آج کی دنیا، سوڈان، یمن، غزہ، فلسطین، یوکرین اور تمام جنگ زدہ علاقے، ہر وہ شخص جو جنگ سے متاثر ہوا ہے وہ امن ہی نہیں چاہتا، خوشحالی، خود مختاری اور آزادی رائے کا حق بھی چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ ایک ایسا مستقبل ہو جہاں سب لوگ آزادی اور سلامتی کے ساتھ رہ سکیں۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔